کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں قرآن سننے کی اور سنانے کی اور قرآن پاک پڑھنے کی یہ توفیق ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص جو ہے وہ ایک نسبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، بلکہ جتنی بھی قرآن پچھلی کتابیں تھیں وہ اس مبارک مہینے میں نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے 3 رمضان کو نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جو ہے وہ 6 رمضان کو نازل ہوئی۔ اسی طرح 13 کو تورات 13 رمضان المبارک کو عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب تھی ان کی انجیل وہ نازل ہوئی۔ اس طرح زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پہ، اور یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ یہ قرآن پاک نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس لیے اس نسبت سے قرآن کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ زیادہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، کیوں قرآن کو ایک ہے، قرآن کے 5 حق ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلے اس پہ ایمان لایا جائے۔ جو باتیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہماری عقل مانے یا نہ مانے، کئی سے ایسی چیزیں ہیں وہ ہر دور میں ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو انسانی عقل اس کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، اب وہ فوراً اپنی عقل کو غالب کرتے ہوئے وہ پھر کہتے ہیں جی میں تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی جو قرآن میں ہے۔ تو ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم قرآن کی ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میری عقل نہیں مانتی میں اس قرآن کے فیصلے پہ نہیں متفق، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کئی دفعہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ بات آتی رہی، اور یہ جتنے لبرل حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسے خاص طور پہ خواتین جو ہیں جی کہ 2 عورتوں کی جو گواہی ایک عورت کے برابر ہے، تو عورت اور مرد تو برابر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ قرآن میں کیا ہماری عقل اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے۔ خیر، تو پہلا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ دوسرا، اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ تلاوت کا خاص طور پہ ذکر ہے، یعنی قرآن پاک کی دیکھ کے تلاوت کرنا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ ولی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک مجاہدے کیے، سب سے تیز ترین چیز اللہ کے نزدیک کرنے والی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور خاص طور پہ اس کی تلاوت تہجد کے وقت قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی خواب میں، تو پوچھا ہے اللہ آپ کا قرب کس چیز سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ احمد میرے کتاب کے ذریعے سے، میرے قرآن کے ذریعے سے۔ کیسے؟ پوچھا کہ سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ فرمایا دونوں طریقے سے۔ تو یہ دوسرا حق ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق اس کو سمجھا جائے۔ یعنی قرآن پاک کو چونکہ عربی زبان ہے ہماری، ہم عربی کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے جس طرح پنجابی یا اردو کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن میں پاک میں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو، میں نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو سمجھے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس طرح آج ہم اپنی دوسری دنیاوی چیزیں، دنیاوی سبجیکٹس جو ہیں، مضامین جو ہیں، زبانیں جو ہیں، اب انگلش ہے، ہم شروع سے ہی اس کی گرامر سیکھتے ہیں، اس کا سارے ٹینسز سیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شروع سے ہی کہ ہمارا بچہ انگلش اچھی سیکھے تاکہ اس کا فیوچر بن جائے، تو ہم عربی بھی ایسے ہی سیکھیں تاکہ ہمارا اصل جو فیوچر ہے وہ بن جائے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گلہ کرتے ہیں، میرے بندے جب تیرے پاس تیرے کسی دوست کا خط آتا ہے تو جب تک تو اس کو پڑھ نہ لے تجھے چین نہیں آتا۔ تو اے میرے بندے کیا میں تیرے اس دوست سے بھی کم تر ہوں کہ میرا پیغام تیرے پاس پہنچا ہے؟ تیرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ تو اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ تو یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس قرآن کو بھی سمجھیں، اور آج ہم نے ساری چیزوں کو لیا، اختیار کیا، اس کو وقت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے دماغ بھی کھپاتے ہیں، اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو آج چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن گلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اور آج اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ذلتیں مسلط ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا
تو قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ رمضان المبارک چونکہ مہینہ آ گیا تو ہم نے کوشش کی، بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بتاؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ روزانہ ایک سپارہ جو ہے اس کا جو ہے اس کا خلاصہ، ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، اور لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اتنا سن سکیں۔ تو اس میں کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں یعنی روزانہ ایک جو ہے نا قرآن پاک کا، چونکہ عام طور پہ ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تراویح میں، تو اگر ہم اس کو سن لیں، اس کا خلاصہ سن لیں، تو جب ہم قرآن پاک کو سن رہے ہوں گے تراویح میں تو امید ہے کچھ نہ کچھ مضامین ہمارے دل و دماغ میں وائبریٹ کرتے رہیں گے اور ایک دفعہ پھر ریویژن ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اس سلسلے کو ہم پورے قرآن کے ترجمے کو سنیں، خلاصے کو سنیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو قرآن کی جو آیات ہیں۔ دیکھیں پہلی صدی کے مسلمان نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن لیا، پھر اگلوں کو بتایا، پھر اگلوں کو بتایا، پھر یہ کتابی شکل میں تو بہت بعد میں آیا، یعنی سینہ بسینہ، زبان در زبان آگے بات چلتی رہی۔ تو آج بھی سب سے بہترین اس کا طریقہ اور جو نبوی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو سنیں، اس کے مفہوم کو سنیں، اوروں کو بتائیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی، یہ جو ابھی آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے بارے میں دعوت دے سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو بتائیں گے، شیئر کریں گے، وہ سنیں گے، ہمیں بھی اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ جو بھی اس کو کرے گا تو یہ تو ایک سعادت مندی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگے شیئر کرتے ہیں، اب ان بیچاروں کو نہیں پتہ کہ ہم ایک ایسی چیز شیئر کر رہے ہیں جو آگے غلط ہے، آگے وہ لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، ان کا مائنڈ غلط بنے گا، جتنا بھی غلط کام کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم اچھی چیزوں کو شیئر کرنا اپنی زندگی کا جو ہے نا اس میں یہ چیزیں رکھیں، بجائے اس کے کہ فضولیات آگے بھیجیں۔ اس کو تو وہیں پہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر، کوئی ایسی چیز آ بھی جائے اس کو ڈیلیٹ کریں تاکہ اس کو کوئی وہ بندہ اور نہ دیکھے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم اس کو آگے قرآن کے یعنی اگر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تو یہ ہم کل قیامت کے دن اللہ اس کے پھیلانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پہ غور کرنا، قرآن میں اقبال کہتا ہے قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ ان قرآن میں ایسے ہو جانا، جیسے بندہ غوطہ لگاتا ہے نا، پھر وہ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی اقبال نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ قرآن تم پہ نازل ہو رہا ہے، پھر تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ آج ہم نے قرآن پڑھتے تو ہیں پر اوپر سے گزر جاتے ہیں، تو ایسے اوپر سے نہ گزرے ہم۔ یہ ایک لو لگانے والی بات ہے، ایک تھوڑی شمع جلانے والی بات ہے۔ آگے ہم اپنی استعداد کے مطابق، جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر زمین اپنی استعداد کے مطابق اس سے بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، ایسے ہی قرآن کا ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک تھوڑا سا ہنٹس ہیں، آگے آپ خود اس پہ غور کریں، خود اس کو کھولیں، اس پہ یعنی ہم جب اس میں غوطہ زن ہوں گے، ہم یہ تصور کریں کہ براہ راست اللہ رب العزت جو ہے یہ میرے سے مخاطب ہے، اور مجھے جو ہے نا یہ قرآن پاک مجھے میرے سے براہ راست اللہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب اللہ براہ راست کسی سے مخاطب ہو، اب کوئی کسی کو بڑا کال کرے، وزیر اعظم کال کرے براہ راست، تو کتنا بندہ فخر پراؤڈ کرتا ہے بھئی اللہ پاک پوری کائنات کا خالق، انا انزلنا، ہم نے اس کو سینڈ کیا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ ہم سے براہ راست مخاطب ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہ میرے سے اللہ مخاطب ہے، براہ راست مجھے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے میرا بندہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس کو اس نسبت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور اللہ رب العزت کی بڑی یہ پیاری سنت ہے، قاعدہ ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ مچھلی مانگنے والے کو اللہ سانپ نہیں دیتا، سانپ کے طلبگار کو مچھلی نہیں ملتی، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس کو وہ دیتے ہیں۔ تو ہم اس اللہ سے قرآن کی سمجھ مانگیں، قرآن پہ عمل مانگیں، پھر قرآن کا پیغام ساری دنیا کو سنائیں۔ ھذا بلاغ للناس وھذا بیان للناس، یہ ساری دنیا کے لیے میسج ہے، ساری دنیا کو ہم بتائیں، اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہاری سروائیول، تمہاری کامیابی اس کتاب میں ہے، اس کتاب کے پرنسپل میں ہے، اس اصولوں میں ہے، اس کو فالو ہم بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، تمہیں بھی بتاتے ہیں، تم بھی اس کو فالو کرو۔
تو یہ قرآن کا حق ہے، اس پہ عمل کرنا، ساری دنیا کو بتانا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے انسانوں کو لیے یہ جو ہے نا یہ پیغام ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔